بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من لبس ثوب شہرۃ البسہ اللہ ثوب مذلۃ یوم القیامہ، رواہ ابو داؤد۔ محترم حضرات، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے چال ڈھال میں فخر و تکبر کی مذمت، آدمی کو کسی بھی چیز میں فخر اور تکبر کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آدمی چال ڈھال میں بھی تکبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو زمین میں دھسا دیا ہے جو زمین پر اتراتے ہوئے فخر سے چل رہا تھا۔ عاجزی، نرمی کے ساتھ آدمی کو چلنا چاہیے۔ اسی طرح سے لباس و پوشاک پہ بھی کچھ لوگ تکبر اختیار کرتے ہیں۔ کپڑے پہننے میں بھی تکبر اور بڑائی کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسے شخص کے لیے بھی سخت وعید آئی ہے۔ اسی قسم کی دوسری حدیث میں ہے کہ ایک آدمی قیمتی لباس پہنے ہوئے، بالوں میں کنگھی کیے ہوئے، زمین پر اکڑتے ہوئے اترا کر چل رہا تھا تو اللہ رب العالمین نے اسے بھی زمین میں دھسا دیا، اور قیامت تک وہ زمین میں ایسے ہی دھستا رہے گا۔ اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ابو داؤد کی پیش کی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص شہرت کا لباس پہنتا ہے، من لبس ثوب شہرۃ، تو اللہ تعالیٰ البسہ اللہ ثوب مذلۃ یوم القیامہ، قیامت دنیا میں اگر ہم شہرت کا لباس پہنیں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم کو ذلت کا لباس پہنائے گا۔ شہرت کا لباس کیا ہے؟ بعض علماء نے کہا کہ شہرت کا لباس یعنی ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، تکبر کا اظہار کرنے کے لیے اگر کوئی شخص شہرت کا لباس پہنتا ہے، بڑائی ظاہر کرنے کے لیے، تکبر کے طور پر، تو اللہ رب العالمین اس کو بطور سزا قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائے گا، اس کو ذلیل و رسوا کرے گا سب کے سامنے۔ لیکن اگر آدمی کا مقصد قیمتی لباس پہنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت سے نوازا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مال و دولت کا اثر بھی اپنے بندے پر دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی ہوتے ہوئے بھی، آدمی کے پاس طاقت ہے پھر بھی اچھے لباس زیب و زینت کے لیے نہیں پہنتا ہے، تو یہ بھی اچھی چیز نہیں۔ شہرت کے لباس میں دونوں چیزیں ہیں۔ بسا اوقات کیا ہے، آدمی قیمتی لباس پہنتا ہے تکبر کا اظہار کرنے کے لیے، بڑائی ظاہر کرنے کے لیے، تاکہ لوگ مجھ کو مالدار سمجھیں، بڑا آدمی سمجھیں۔ بسا اوقات معمولی لباس پہن کر کے اپنی زہد و قناعت ثابت کرنے کے لیے بھی پہنتا ہے۔ دیکھو بڑا آدمی ہے لیکن معمولی لباس پہنتا ہے تو بہت ہے، اس کا مطلب اللہ والا ہے۔ تو دونوں چیزیں صحیح نہیں۔ آدمی قیمتی لباس پہنے اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے تو بھی صحیح نہیں ہے، ایک آدمی ہوتے ہوئے بھی اپنی زہد و قناعت ظاہر کرنے کے لیے اگر معمولی لباس پہنتا ہے تو یہ بھی صحیح نہیں۔ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ اپنے بندے پر جس کو مال و دولت سے نوازا ہے تو اس کا اثر اس کی زندگی میں دیکھے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو جو طاقت دی ہے، ہم اس کی روشنی میں جو چاہیں پہنیں، لیکن ہمارے اندر اسراف نہیں ہونا چاہیے اور فخر اور غرور نہیں آنا چاہیے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر کی مذمت بیان کی، ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا،
ایک آدمی چاہتا ہے کہ وہ اچھے جوتے پہنے، اچھے لباس پہنے، اے اللہ کے رسول کیا یہ بھی تکبر میں شامل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، یہ تو زینت میں شامل ہے۔ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دیا ہے اور وہ اچھے لباس پہنتا ہے، زینت اختیار کرتا ہے، اچھے جوڑے استعمال کرتا ہے، تو یہ اظہار زینت ہے اگر اس کا مقصد اس میں تکبر نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین زینت کو پسند کرتا ہے۔ اور لباس کے جو مقاصدی قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے لباس نازل کیا ہے، بنایا ہے دو مقصد کے لیے، ایک تو یہ تمہارے قابل صدر قابل شرم جو جگہ ہیں پردہ پوشی کے لیے، جسم کو چھپانے کے لیے، اور دوسرے زینت کے لیے ہم نے بنایا، لیکن کہا کہ تقوی کا لباس یہ اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے لباس کا ایک اور مقصد ذکر کیا ہے کہ یہ تم کو لباس سردی اور گرمی سے بچاتا ہے، یہ لباس تمہیں سردی اور گرمی سے بچاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن مقاصد کے لیے اس کو بنایا ہے ان مقاصد کے لیے ہم اس کا استعمال کریں، نہ یہ کہ ریاکاری کے لیے، تکبر و فخر کا اظہار کرنے کے لیے اس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ ورنہ اگر دنیا میں ہم اس کو بطور تکبر استعمال کریں گے تو اس کی سزا یہ ہوگی کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ متکبر انسان کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے، اس لیے کہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کی سزا یہ دے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرے گا اور اس کو ذلت و رسوائی کا لباس پہنائے گا۔ اس لیے ہمیں کسی بھی چیز میں فخر اور تکبر کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کو اپنے بندے سے عاجزی پسند ہے کہ ہم ہر اعتبار سے، ہر چیز میں، ہر جگہ اپنے اندر عاجزی پیدا کریں اور ہر قسم کے تکبر سے بچیں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، آمین۔ و صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وسلم۔